میرا نام اخلاق احمد ہے اور میرا تخلص آہن ہے۔ میرا تعلق صوبہ بہار کے ایک چھوٹے سے شہر بگہا سے ہے اور میں نے ابتدائی تعلیم وہیں حاصل کی۔ اس کے بعد میں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے گریجویشن کیا۔ میرا آنرس سبجیکٹ جغرافیہ تھا۔ اس کے بعد میں جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں نے ایم اے میں داخلہ لیا فارسی میں، اور یہیں سے فارسی میں ہی میں نے سہراب سپہری پر پی ایچ ڈی کی۔ اسی دوران میں نے ایران کا بھی سفر کیا اور وہاں سے میں نے ڈپلومہ کیا 2001 میں، اور اسی وقت میں نے 2001 میں ہی جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں بحیثیت استاد جوائن کیا۔ اس سے پہلے میں نے جامعہ ملیہ اسلامیہ میں بھی مہمان استاد کے طور پہ 4 سال تدریس کا کام انجام دیا، اور فی الحال میں جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں تدریس میں مشغول ہوں۔ میرا تعلق ایک ایسے گھرانے سے ہے جہاں پہ روایتی تعلیم کا رواج رہا۔ میں شاید پہلا شخص اپنے گھر کا ہوں جس نے اسکول سے تعلیم حاصل کی، لیکن وہاں پہ شعر و ادب کا بھی ماحول تھا۔ میرے والد خود ایک شاعر ہیں اور وہاں پہ ادبی چیزوں کا رواج رہا، اسی لیے میرا رجحان بھی ادب کی طرف ہوا اور فارسی کی طرف ہوا۔ ہم نے اسکول کے زمانے سے ہی فارسی پڑھی، اور اسکول میں بھی ہمارے یہاں فارسی کی تعلیم دی جاتی ہے 6ویں کلاس سے، اور اس کے بعد ہم نے شعر و ادب کی طرف بھی ہمارا رجحان رہا۔ جو اردو یا فارسی کے بڑے شعراء ہیں، سعدی، حافظ یا غالب یا میر، ان سے آشنائی بچپن سے ہی تھی۔ ان کے اشعار ہم سنتے تھے، گھر والوں کے توسط سے سنتے تھے، اور اس وجہ سے خود بھی شعر کہنے کی طرف رجحان ہوا۔ شروع میں ہم نے اردو میں ٹوٹے پھوٹے اشعار کہے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ کوئی شعر میں کہنے کی کوشش کر رہا تھا اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے، اور میرے والد صاحب نے دیکھا کہ میں بہت ہی اس میں موہ ہوں، تو انہوں نے پھر آ کے کہا کہ بیٹے پڑھنے کی طرف ذرا زیادہ دھیان دو۔ اسی طرح سے جب ہم آئے بی اے کی تعلیم حاصل کرنے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں، تو ہمارے ایک استاد نادر علی خان، انہوں نے میری بڑی حوصلہ افزائی کی، اور وہ یہ کہا کرتے تھے کہ میاں شعر تو کہنا نعمت خدا داد ہے، اس لیے اس پہ بھی توجہ دیا کرو۔ لیکن اردو شعر کہنے کا ہمارا رہا، فارسی میں کے اشعار پڑھتے تھے، فارسی شاعروں سے آشنائی تھی، لیکن فارسی شعر کہنا ہم نے پہلی بار جب ایران ہمارا جانا ہوا، اس کے بعد ہم نے خاص طور سے اس پہ توجہ دی۔ علی گڑھ کے زمانے میں جو ہمارے اساتذہ تھے وہاں پہ، جیسے آل احمد سرور تھے یا اور بھی لوگ تھے، وہاں پہ ایک محفل ہوتی تھی، عام طور سے مشاعرے ہوتے تھے، اس میں ہم جاتے تھے اور شعر کہتے تھے، اور ہم خاص طور سے مجھے یاد ہے کہ آل احمد سرور نے میری بڑی حوصلہ افزائی کی تھی۔ اور اسی طرح سے ایک ہماری نظم تھی سواد منزل، اس کو انہوں نے بہت ہی پسند کیا تھا۔ بعد میں جب ہم ایران گئے ہیں 2001 میں، جے این یو آ گئے تھے یہاں سے پی ایچ ڈی کے دوران، میرا جانا ہوا، وہاں کا ماحول ہم نے دیکھا، اور جیسا کہ معلوم ہے ساری دنیا جانتی ہے کہ ایران جو ہے وہ شعر و سخن اور عشق و عاشقی کا گہوارہ رہا ہے، تو وہاں پہ ہمیں اس کی طرف جو ہے توجہ ہوئی، اور میں نے وہاں پہ اشعار کہے۔ اس کے بعد یہ سلسلہ جاری رہا، اور اس میں ظاہر ہے ایرانی دوستوں، ایرانی شعراء کا بھی کی حوصلہ افزائی رہی ہے، ان سے مدد ملتی رہتی ہے۔ یہاں پہ خانہ فرہنگ جو دہلی میں ہے، یہاں پہ بھی ایسی مجلسیں گرم کی جاتی ہیں جہاں پہ لوگ بیٹھ کے ایک دوسرے کو شعر سناتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ رہا، اور جہاں تک فارسی زبان سے تعلق کا سوال ہے،
تو فارسی تو ہندوستان کی تہذیب اور اس کے گہوارے، اس کی زبان، اس کے ادب ہر سے سب سے بالکل جڑی ہوئی ہے، اور صدیوں کا اس کا سلسلہ رہا ہے۔ کوئی فارسی کو بھلا کے نہ ہندوستان کی تاریخ کو سمجھ سکتا ہے، نہ یہاں کے ادب کو سمجھ سکتا ہے۔ یہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ ہم جب بھی ادب کو پڑھتے ہیں، چاہے ہم اپنی ہی ادب کو کیوں نہ پڑھیں، اپنی تاریخ کی طرف کیوں نہ نگاہ ڈالیں، فارسی کی طرف ہمیں رجوع کرنا پڑتا ہے۔ ہمیں اگر غالب اور اقبال کو پڑھنا ہے تو ہمیں بیدل اور حافظ اور تمام لوگوں کی طرف توجہ کرنی پڑے گی۔ جناب اخلاق آہن، جو اس وقت جواہر لال نہرو یونیورسٹی نئی دہلی کے شعبہ فارسی سے وابستہ ہیں، انٹرنیشنل سینٹر آف کلچرل ریلیشنز تہران کی دعوت پر ایران کا تعلیمی سفر بھی کر چکے ہیں۔ انہوں نے ایران و ہند کے درجنوں سیمیناروں میں تنقیدی و تحقیقی مقالے پیش کیے اور شعری محفلوں میں شرکت کی، جو مختلف معیاری رسائل و جرائد میں مستقل چھپتے رہے۔ جناب آہن نے فارسی سے اردو، اردو سے فارسی، فارسی سے ہندی اور انگریزی سے اردو میں کئی کتابوں، مقالوں اور کہانیوں کے تراجم بھی کیے۔ وہ فرنگستان زبان و ادب فارسی ایران سے کئی جلدوں میں شائع ہو رہے فارسی انسائکلوپیڈیا کے لیے مستقل طور پر مقالے تحریر کر رہے ہیں۔ ان کی کتابیں مسئلہ تمثیل در ادبیات فارسی اور ہندی میں فارسی و پشتو کہانیوں کا ترجمہ ادھوری تصویر منظر عام پر آ کر بے حد مقبول ہوئیں۔ موصوف نے حالیہ دنوں میں متعدد گمگشتہ اور اہم تحریروں کی بازیافت کر کے انہیں سائنٹیفک طریقے سے پرمغز مقدمے اور حواشی کے ساتھ ایڈٹ کیا ہے۔ ان میں مقالات مولانا عرشی اور آصفی رامپوری طبع ہو کر اہل نظر سے داد تحسین حاصل کر چکی ہے۔ جناب اخلاق آہن کی اردو شعری تخلیقات فارسی اور پشتو زبان میں بھی ترجمہ ہو کر شائع ہو چکی ہیں۔ ان کی کتاب ہندوستان میں فارسی صحافت کی تاریخ کو موضوع کے اعتبار سے نقش اول قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہ پہلا کام ہے جس میں ہندوستان میں فارسی صحافت کی تاریخ سے متعلق مختلف پہلوؤں کا بھرپور احاطہ کیا گیا ہے۔ بلا شبہ موصوف کا یہ علمی کارنامہ اپنے موضوع اور مطالب کے لحاظ سے اردو اور فارسی کے محققین، اساتذہ، طلباء اور قارئین کے لیے باعث استفادہ ہوگا اور علمی حلقوں میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ الناز ناز کار که چون دلبری کند، مارا به تشن کامی خود رهبری کند. موسی روزگاری و عیسی هر زمان، پیش تو کیست دعوی پیغمبری کند. تو از تمام آیینه ها دلرباتری، کو آن که با تو داعی همسری کند. خورشید ادعای تکلم نمی کند، جایی که چشم تو روشنگری کند. مرغ دلم به یاد تو تا عرش می پرد، وقتی که یاد شعر و زبان دری کند. آن کس که تا جناب خدا پر کشیده است، ای کاش یاد این دل نیلوفری کند. آن ناز ناز کار که چون دلبری کند، ما به تشن کامی خود رهبری کند. ہندوستان پہ فارسی زبان و ادب اور تہذیب کے اثرات زندگی کے ہر شعبے میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ خود لفظ ہندوستان کو ہی دیکھ لیں، ہندوستان، ہندی، ہندو، یہ سب فارسی کے الفاظ ہیں،
اور جہاں تک زبان کا تعلق ہے، فارسی کے آنے کے بعد تقریباً 1500 سال ہو گئے، جتنی بھی زبانیں یہاں پہ بڑھی ہیں، پیدا ہوئی ہیں، ان سب پہ فارسی کے اثرات دیکھے جا سکتے ہیں، چاہے وہ زبان ہو یا ادب ہو یا تہذیب ہو۔ بلکہ بڑا دلچسپ پہلو یہ ہے کہ ہندوستان میں ایک نئے مذہب کا جب جنم ہوا ہے، جس کا نام سکھزم ہے، وہ پنجاب کے علاقے میں ہوا۔ خود پنجاب فارسی کا لفظ ہے، اس میں خود ان کی جو مذہبی کتاب ہے گرو گرنتھ صاحب، اس میں فارسی کے الفاظ ہیں۔ ان کے ہاں جتنے بھی مقدس یا تہذیبی الفاظ ہیں، جیسے سردار ہے فارسی کا لفظ ہے، خالصہ فارسی کا لفظ ہے۔ اسی طرح سے ان کے جو آخری گرو ہیں، گرو گوبند سنگھ، وہ باضابطہ طور پہ فارسی کے شاعر ہیں، اور ظفرنامہ ان کے شعری جو ہے کلام ظفرنامے کے نام سے مشہور ہے۔ تو اور ان کی کتابیں بھی، حکایات فارسی میں ہیں۔ اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو اور بھی زبانیں ہیں، اردو پہ فارسی کے اثرات ہیں۔ اردو کے جتنے بھی اصناف ہیں، چاہے وہ غزل ہو، قصیدہ ہو، مثنوی ہو، یا اردو کے جتنے شعراء ہیں، جو ابتدائی شعراء ہیں وہ تو دونوں زبانوں میں شعر کہتے تھے، اور بعد میں بھی جو شعراء ہوئے جنہوں نے فارسی میں اشعار نہیں کہے، ان پہ فارسی اشعار، فارسی کلام اور فارسی شاعروں کا گہرا اثر ہے۔ جن لوگوں نے اس سے اعراض کیا، یا جو لوگ اس سے نابلد رہے، ان کا کلام قابل اعتراض نہیں سمجھا گیا۔ تو اسی طرح سے دوسری زبانیں ہیں، خود اگر ہم اپنے بڑے شعراء، جدید بڑے شعراء ہیں دوسری زبانوں کے، جیسے ٹیگور ہیں، یا خود ہری ونش رائے بچن ہندی کے بڑے شاعر ہیں، ان کی شہرت ہی اسی بات سے ہوئی کہ انہوں نے خیام کی رباعیات کے زیر اثر اشعار کہے، اور اس سے نہ صرف یہ کہ ان کے کلام کو مقبولیت ملی، بلکہ خود ہندی شاعری کو ایک نیا رخ ملا۔ اسی طرح سے پورے مغل دور میں جو ہندوستان میں جو ایک تہذیبی اور تمدنی اور ادبی گوناگونی آئی ہے، جو رنگینیت آئی ہے، وہ ایرانی علماء، شعراء اور دانشوروں کی وجہ سے آئی ہے۔ اس طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی ہماری زندگی کا ایسا شعبہ نہیں ہے، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس پہ ایرانی تہذیب، زبان اور ثقافت کے اثرات نہیں ملتے ہیں۔ ماہر لسانیات اور محققین کے مطابق ایران کی قدیم فارسی اور ہندوستان کی سنسکرت زبانیں دونوں آپس میں بہنے ہیں، کیونکہ ان کا تعلق ہند آریائی زبانوں سے ہے، جو ہند یورپی زبانوں کی شاخ کی ایک کڑی سمجھی جاتی ہے۔ جدید فارسی، جو قدیم فارسی کی ایک شاخ ہے، عربی رسم الخط کے ساتھ قدیم اور مقامی بولی کے مقابلے میں عصری تقاضات سے مکمل طور پر ہم آہنگ ہو کر ایک ایسی مخلوط زبان قرار دی جا چکی تھی جو مختلف قوموں اور قبیلوں کے مابین اظہار رائے کا ذریعہ بن سکے۔ اس تہذیبی اور لسانی ضرورت کے پیش نظر ہندوستان میں سینکڑوں سال تک حکمرانی کرنے والے ترکوں نے اپنی مادری زبان ترکی کے بجائے فارسی کو سرکاری و درباری زبان کی حیثیت سے ترجیح دی۔ ہندوستان میں اورنگزیب کی وفات، عظیم مغل سلطنت اور ہندوستان کی مشترکہ تہذیب کے بکھرتے تار و پود کے ساتھ ہی فارسی زبان و ادب پر بھی زوال کے بادل منڈلانے لگے۔ نتیجتاً 18ویں صدی سے آہستہ آہستہ اردو یا ہندوستانی کا رواج بڑھنا شروع ہو گیا۔ ایک طرف اردو نے فارسی زبان سے لسانی، صوتی اور رسم الخط کی مشابہت اور ہم آہنگی کی بنا پہ صوفی شعراء کی خانقاہوں سے لے کر دربار شاہی تک بڑی تیزی سے اپنا رسوخ بڑھانا شروع کر دیا، تو دوسری طرف سرعت سے بدل رہی سیاسی فضا میں پنپتی نئی تہذیبی اور ثقافتی قدروں کے سبب فارسی زبان کی بساط بکھرنی شروع ہو گئی۔ اس کے باوجود فارسی کے سمجھنے والے دربار سے لے کر بازار تک موجود تھے۔ چنانچہ چیف سیکریٹری کے ریویو سے معلوم ہوتا ہے
کہ لارڈ ویلزلی کی اودھ پالیسی اور دونوں حکومتوں کے تعلقات سے متعلق خود شاہ اودھ اور لکھنؤ میں مقیم کمپنی کے ریزیڈنٹ کے مراسلوں میں اخباروں کی متعلقہ تحریروں کے خلاف احتجاج ملتا ہے، جس سے چیف سیکرٹری نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اس نظام پر ایک ایسی زبان میں نکتہ چینی نہایت مکروہ اور تکلیف دہ ہے جسے ہندوستان کا ہر اچھا تعلیم یافتہ شہری پڑھتا اور سمجھتا ہے۔ ابھی بھی دور شراب و شباب محلوں میں، جہاں پہ ننگے ذہن لوگ رقص کرتے ہیں، جہاں پہ ننگے بدن کا مذاق اڑتا ہے، کسی یتیم کے آنسو سے پھیر کر نظریں کسی بیوہ کی جوانی کو گھور لیتے ہیں اور بنا کے حسن کو مجبور اپنی محفل میں سسکتی لاش سے دم بھر سرور لیتے ہیں۔ ابھی بھی قصر اقتدار کی جڑیں ہیں عمیق، نظر فریب روشنی میں بیٹھ کر کے جہاں کے جھونپڑوں کے خشک تنکوں کو جلا جلا کے تاپنے کی فکر کرتے ہیں، جہاں کو مارنے کی فکر میں ہی مرتے ہیں۔ اسی رسم کی ادا اگر تمہیں پیاری ہے، یہی شور و صدا اگر تمہیں پسند ہے، تو دبی صدا میں فریاد اچھی لگتی ہے، تو تم کو حق ہے کہوں میں تجھے ہزار دفعہ، میرے بھائی تجھے یہ سال نو مبارک ہو، میرے بھائی تجھے یہ قرن نو مبارک ہو، میرے بھائی تجھے ملینیم مبارک ہو۔ مگر یہ سچ ہے، برا ماننا نہ ہے بھائی، تیرے قفس کے ویرانے میں جو بھی بستا ہے، بھٹکتی روح ہے بے شک کسی درندے کی۔ عام طور سے ہم جب یہ دیکھتے ہیں، فارسی کے تعلق سے جب یہ بات آتی ہے، تو ایک عام تأثر ہے، جو پڑھا لکھا طبقہ ہے ان میں بھی یہ تأثر ہے کہ موجودہ زمانے میں فارسی کی کوئی خاص ضرورت یا اہمیت نہیں رہی ہے۔ لیکن اگر ہم دقت سے ہم اس کی طرف دیکھیں، توجہ کریں، تو یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے، اور آج لوگ اس بات کو ریئلائز کر رہے ہیں، اس کی طرف توجہ دے رہے ہیں کہ بغیر فارسی کو جانیں، بغیر فارسی ادب کو سمجھے، ہم اپنی تہذیب کو، اپنی زبان کو اور اپنے ادب کو نہیں سمجھ سکتے، اس کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے، اس میں ہم شاعری نہیں کر سکتے، اس میں ہم تخلیق نہیں کر سکتے، کیونکہ فارسی کا بہت ہی گہرا اثر نہ صرف یہ کہ اردو پر ہے، بلکہ جتنی بھی معاصر زبانیں ہیں ہندوستان کی، چاہے وہ ہندی ہو، گجراتی ہو، خود بنگالی ادب ہے، اس پہ بڑے گہرے اثرات ہیں، خود ٹیگور کا جو ادب ہے اس پہ بہت ہی وہ ہے، تو اس کو سمجھے بغیر ہم نہیں سمجھ سکتے اس ادب کو۔ ہم جیسے ابھی اگر یہاں پہ ہم کہیں کہ آسمان ہے، زمین ہے، دروازہ ہے، در ہے، پردہ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ فارسی ہے۔ اور خود اردو شاعری کی جتنی لفظیات ہیں وہ فارسی کے بغیر ہم نہیں سمجھ سکتے۔ ہم چاہے آج کے موجودہ دور کے بڑے شعراء کو پڑھیں، فراز کو پڑھیں، فیض کو پڑھیں، یا غالب کو پڑھیں، میر کو پڑھیں، ان کو جب تک ہم فارسی نہیں سمجھیں گے ان کو نہیں سمجھ سکتے۔ اسی طرح سے ہماری تاریخ کا معاملہ ہے،
جتنی بھی تاریخ کی کتابیں ہیں 1000 سال، پچھلے 1000 سال میں، اس میں سب بیشتر جو ہیں وہ فارسی زبان میں ہیں. اور جب تک ہم کو فارسی کے اس کلاسیکی تصور سے یا اس زبان سے ہمیں آشنائی نہیں ہوگی، ہم اپنی تاریخ کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے. اسی طرح سے جو ہماری تہذیبی چیزیں، خود ہندوستان کی جو تہذیبی چیزیں ہیں، مختلف چیزیں، یہاں کے رواج، رسوم، یہاں کے علوم، یہاں تک کہ قیافہ شناسی اور کف شناسی تک پہ فارسی میں کتابیں لکھی گئی ہیں. تو ان کو جاننے کے لیے، خود یہاں کی جو تہذیبی قدریں ہیں، ان کی نزاکتیں ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے ہمیں فارسی سے رجوع کرنا پڑے گا. اور آج یہ ایک بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے. خود ہمارے یہاں جو سوشل سائنسز میں لوگ ہیں، جو یہاں کی سوسیالوجی کا مطالعہ کر رہے ہیں، پولیٹیکل سائنس کا مطالعہ کر رہے ہیں، ان کو اس بات کا شدت سے احساس ہونے لگا ہے کہ ہمیں فارسی کے بغیر گزارا نہیں ہے. دارا شکوہ نے جس بحث کو اٹھایا تھا، جو بین المذاہب اور ہندوستان کے جو مختلف مذاہب کا جو میل جول ہے، ان سے جو چیزیں نکل کے آئی ہیں اور اس میں جو بحثیں ہوئی ہیں مختلف فلسفیانہ، ظاہر ہے وہ سب فارسی میں ہے. اور آج دنیا اس بات کو ریئلائز اس وقت کر رہی ہے جب مغرب نے اس کو کہا ہے کہ نہیں، ہم تو فارسی سے لے رہے ہیں. خود شوپن ہاور ایک یورپ کا بہت بڑا فلسفی ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے پورے فلسفے کی اساس دارا شکوہ کے ترجمے پہ ہے، جو سر اکبر کے نام سے مشہور ہے، اور ہم ہندوستانی جو ہے اس سے بالکل بے خبر ہیں. تو یہ سب کی ضرورت ہے، چاہے وہ کسی رشتے سے تعلق رکھتا ہو، کسی سبجیکٹ سے تعلق رکھتا ہو. فارسی ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ اس کی موجودگی کو ہم دیکھ سکتے ہیں. ادب، تہذیب، ثقافت، تاریخ